بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کو بھیجا، جن کا سامنا فرعون اور نمرود جیسے سرکش لوگوں سے ہوا۔ اللہ نے اپنے سچے پیغمبروں کو ان شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگوں کا حامی اور مددگار رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج ایک ایسے عجیب شخص کے بارے میں بتائیں گے جو نہ تو بادشاہ تھا اور نہ کوئی مختلف مخلوق تھا۔ اس کے باوجود اس جیسا انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اپنی جسامت، قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین پر منفرد تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو عود بن انق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی اور اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کی طرح دکھتے تھے۔ دراصل عود بن انق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ عود بن انق اپنے بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی طور پر بڑھتی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ عود بن انق نہایت ہی سرکش، کافر اور جابر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عود بن انق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد باقی بچنے والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ چونکہ قوم عاد جسمانی طور پر لمبے اور دیو ہیکل لوگ ہوتے تھے، اس لیے عود بن انق نے بھی ویسی ہی جسمانی بناوٹ پائی تھی۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ عود بن انق اس قدر دراز قد تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا تھا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا تھا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عود بن انق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ لہٰذا عوج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی، جبکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عوج حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس سیلاب سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آتا تھا۔ مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی بھی شخص زمین پر باقی نہ بچا تھا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے ایک رسالہ لکھا جس میں انہوں نے عود بن انق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ عود بن انق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی، فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم جابر کنہانی لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا
اور ان کو لے کر کنہان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لے اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو انہیں جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ۔ جب وہ 12 سردار وہاں پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن انک تھا۔ جب وہ سردار اوج بن انک سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ اوج غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر اس نے جب ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے بڑے ہیں، انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور انہیں دشمن کی طاقت و قوت کے بارے میں مت بتانا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی حضرت یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والوں کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ، کیونکہ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا کہ میں تمہیں کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک ایک زبردست قوم وہاں پر موجود ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ پس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن انک کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن انک نے انہیں دیکھا تو چاہا کہ چیونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا، تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مارا۔ یہ ضرب اتنی کاری تھی کہ اوج بن انک نامی پہاڑ جیسا یہ شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاز سے واپس سرفرو ہو کر لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام انجام دیتا رہا۔ سامعین، مخلوق خواہ کتنی بھی سرکش اور قداور کیوں نہ ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت و قوت ریت کی مانند ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔